بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدر علی وقار محترم سامعین السلام علیکم۔ آج اس تقریری مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت و افادیت۔ وفا کی پیکر اے بنت حوا، وفا کی پیکر اے بنت حوا، حیا کی چادر نہ اپنے سر سے سرکنے دینا، کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا۔ محترم سامعین، اسلام دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک باوقار زندگی گزارنے کا درد دیتا ہے جس کے لیے تعزیری قوانین نافذ کیے گئے ہیں تاکہ عزت نفس مجروح کرنے والوں کا محاسبہ ہوتا رہے۔ انہی احکامات اور قوانین میں سے ایک حکم پردے کا ہے جو کہ اسلام نے فرض کیا ہے۔ پردہ ایک شرعی حکم ہے اور دینی ہدایت ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں واضح موجود ہے۔ اسلام نے پردے کے احکامات کے ذریعے عفت و عصمت کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ عورت کے لیے پردے کا شرعی حکم اسلامی شریعت کا امتیاز اور قابل فخر دینی روایت ہے۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر عزت و تکریم کی اعلیٰ ترین مقام پر کھڑا کیا ہے۔ پردے کا حکم معاشرے کو متوازن کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ حاضرین، پردے کا حکم 4 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں نازل ہوا۔ پردے کے احکام سورہ احزاب اور سورہ نور میں مذکور ہے۔ انہیں 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول وہ احکام ہے جو ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق عامل مسلمان کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں۔ دوم وہ احکام ہے جس میں اہل بیت کی خواتین اور ساتھ ہی دوسری عام خواتین شامل ہے۔ تیسرے وہ احکام ہے جو عام مرد اور عورتوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، کسی چیز کی اہمیت و افادیت کو جاننے کا ایک طریقہ اس کے متضاد روایت کو جاننا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں پردے کی روایت کا اندازہ اس کے متضاد روایت یعنی بے پردگی کو جاننے سے ہوگا۔ دین اسلام جو کہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی پاسداری اور ان کے نفس کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں اور بے پردگی کی قباحتوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ قابل قدر احترام سامعین، عورت کے لیے پردہ کرنا کسی مشقت یا مشکل کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت ہے۔ پردہ عورت کی عفت، پاک دامنی کی علامت اور شعار بھی ہے۔ وہی یہ سراسر پاکیزگی اور طہارت بھی ہے اور تہمت والی باتوں سے دور رہنے پر علامت ہے۔ وہی بے پردگی کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ بے پردہ عورت خود کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے اس کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کی بے پردگی سے مرد کا فتنے میں پڑنا طبعی امر ہے۔ بے پردگی فحاشی اور یعنی کا منبع اور الگ پیمانے خصلت ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے ہی معاشرے میں کرائم اگینسٹ ویمن کا دور ہے۔ محترم سامعین کرام، آج مغرب استعمار کی آزادی، آزاد خیالی، مادہ پرستی، اریانی و فحاشی کے طوفان اور الیکٹرانک میڈیا کی سحر انگیزی اور دل فریبی کی یلغار نے اسلامی ورثے کو بہت متاثر کیا ہے۔ آج پردے کو معیوب اور ماڈرن ہونے کو قابل فخر سمجھا جا رہا ہے۔ اس بے پردگی کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ مغربی تہذیب کو رد کیا جائے اور اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیا جائے۔ محترم سامعین، عنوان ھذا پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں عورت کی بے پردگی ایک اہم وجہ اکبر الہ آبادی نے اپنے شعر میں یوں بیان کی ہے کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے کر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اپنی بات کو یہی ختم کرتی ہوں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ فرسٹ گروپ ہے نا، فرسٹ گروپ میں جو 3rd نمبر کا انعام جنہیں ملا ہے یہ ماریہ فلک عامر خان، نگر پریشد اردو پرائمری اسکول کے دستے مبارک سے تمام کیمرے مین بالکل تیار ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک زوردار تالیاں بجے، ایسا لگے کہ واقعی یہ انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے۔